پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کا معاملہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جانے لگے تھے، تو اس سے پہلے اجتماعی مشورہ کے طور پہ ہی خلفائے راشدین کی حکومت بنی تھی۔ وہ یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے لیے آپ وہ حدیث پڑھ لیجئے، اپنے انصار کو سامنے اکٹھا بلا کے ان کو سمجھایا تھا کہ بھی دیکھیے، عرب جو ہیں صرف قریشی کو حکمران سمجھتے ہیں، تو اگر کسی اور قبیلے کے کسی صاحب کو اگر حکمران بنا دیں گے تو پھر ہوگا کیا کہ دوسرے اور قبیلے وہ آپس میں جنگ کرنے لگیں گے۔ تو یہی تھا معاملہ۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے انتقال ہوا تو اس وقت پھر کچھ انصار کے کچھ لوگ جو سردار تھے تو وہ اکٹھے بیٹھے ایک باغ میں، وہ آج کل مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہی ہے، تو وہاں پہ وہ کر رہے تھے کہ بھی اب حکمران کسے بنائے۔ تو اس میں جب وہ معلوم ہوا تو اس وقت ابو بکر، عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تینوں وہاں پہ چلتے ہوئے گئے اور ان کے باغ میں آئے اور کہا کہ این انصار کے اب مین جو سب سے بڑے جو سردار قبیلے کے تھے تو وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تھے، تو ان کو بتایا کہ بھی سعد آپ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ فرمایا تھا نا کہ بھی قریش میں ہی آپ حکمران بنائیے گا، کیونکہ ادروائز پھر وہ قبیلے آپس میں جنگ کرتے رہیں گے۔ تو سعد نے کہا کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ تو اب اگلا سٹیپ یہ تھا کہ چلو قریش میں ہی بنانا تو کس آدمی کو بنائے حکمران، تو اس کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ یہ دیا کہ بھی آپ یہ عمر یا ابو عبیدہ میں سے جس کو چاہیں آپ حکمران بنا لیں، اور یہ انصار کو ہی دی آپشن۔ تو انہوں نے کہا لیکن اس میں اس کے بالکل اگینسٹ ابو عبیدہ نے بھی اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں جی ہم لوگ کیا مناسب نہیں، بلکہ سب سے اچھا کہ ابو بکر ہی کو حکمران ہونا چاہیے، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کے ہاتھ پکڑ کے بیعت بھی اس وقت کر دی۔ تو انصار نے جب یہ سچویشن دیکھی، اور انصار جانتے تھے کہ اس میں تو یہ ہوگا کہ ابو بکر میں تو کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، تو اس لیے وہ پھر حکمران انہوں نے فوراً اسی وقت وہ آ گئی۔ اور پھر جب وہ اگلے دن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں جس وقت وہ معاملہ کر لیا، جنازہ ہو گیا، تو اس کا پورا اعلان ہوا، تو پھر پورے مدینہ منورہ کے سارے لوگ وہاں پہ آ گئے تھے، اور علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے تو پھر اس میں اتنی جلدی کی کہ ابھی کپڑے بھی انہوں نے چینج نہیں کیے، کوئی مناسب کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، ابھی گھر کے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن وہ اسی طرح اٹھ کے دھوتی کے ساتھ ہی آ گئے کہ بھی یہ لازمی ہے کہ یہ معاملہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال تک ان کی حکومت رہی، پھر وہ بیمار ہو گئے تھے، تو ان کو لگا کہ اب یار میرا معاملہ اللہ کے حضور جانے کا ہی ہے، تو انہوں نے سارے لوگوں کو، اسپیشلی خاص طور پر جو پولیٹیکلی جو لوگ ایکٹیو تھے، ان سب کو ایک ایک کو بلا کے کہا، ان سے مشورہ لیا، پوچھا کہ آپ بھی بتائیے کہ عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر وہ حکمران بن جائیں، تو میجورٹی نے یہی مانا۔ اچھا، وہ 1-2 بندے ہی تھے جنہوں نے کچھ اختلاف کیا کہ نہیں بھی وہ ذرا سخت مزاج کے، انہوں نے کہا کہ بھی یہاں آپ ٹھیک کہہ رہے لیکن وہ ابھی ہے، لیکن جب وہ حکمران بنیں گے پھر اتنے سخت نہیں ہوں گے، تو وہ پھر مان گئے تھے، اور سب ایگری، ایک 100% سارے ایگری ہوئے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ ایک اعلان بھی کیا، اور انہوں نے پھر ریٹن فارمیٹ میں دے دیا کہ بھی میرے بعد جو ہے نا حکمران آپ عمر کو بنائیے گا۔ اچھا، اس کے بعد پھر عمر رضی اللہ عنہ کی 10 سال تک حکومت رہی، اور اس میں ایک بڑے مین کام چلتے رہے کہ اس وہ زمانے کی دونوں سپر پاورز رومن امپائر اور پرشین امپائر دونوں کے ساتھ جنگیں ہوئیں، اور وہ پوری سرنڈر کرتی گئیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کا وہ معاملہ اس طرح ہوا تھا کہ ایران کے ایک فوجی جو قیدی کے طور پر مدینہ منورہ میں آئے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ جب وہ نماز پڑھانے کے لیے
وہ آئے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ کا ایک سٹائل یہ تھا کہ وہ ذرا ہر ایک کی لائن ذرا سیدھی رہے، تو وہ اس کو ایک پورا یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے ایک بار چیک کرتے تھے کہ ہاں بھی صحیح ہے، تو اسی میں وہ چیک کر رہے تھے تو وہیں پہ خنجر ان کو لگا، بہت زخمی ہو گئے تو ان کو لگا کہ یار اب میرا معاملہ ختم ہو رہا ہے. لیکن اب وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ابو بکر کے لیے تو بڑی آسانی تھی کہ بھی عمر کہ میرے ہوتے ہوئے تو کسی میں کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ 6 ایسے صحابہ کرام ہیں کہ جو جس میں اختلاف ہو سکتا اور یہی حکمران بن سکتے ہیں، اور یہ 6 تھے: عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم. اور ان 6 کے 6 صحابہ کرام یہ بالکل سابقون الاولون میں سے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سب سے پہلے لانے والے یہ لوگ تھے. تو ان پہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا ان کو کہ بھی پلیز آپ 6 بیٹھ کے وہ فیصلہ کر لیں. اور اس کے لیے اب کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ جی آپ یہ کر رہے ہیں، آپ بلکہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو آپ خلیفہ بنائیں گے. ابھی میں بیٹے کو کیسے بنا دوں، وہ اس کو تو یہ نہیں طریقہ آتا کہ طلاق کیسے کرنی ہے. تو ایک وہ دلچسپ کیس ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بالکل نوجوان تھے، تو ان کی شادی ہوئی تھی لیکن وہ معاملہ چلا نہیں تھا. اب وہ علیحدگی ہونے لگی تھی ان کی اپنی بیگم سے، تو وہ طلاق کا ٹائم بس ان سے تھوڑی سی ایک چھوٹی سی غلطی یہ ہو گئی تھی کہ پیریڈ کا ٹائم انہوں نے پھر وہ طلاق کا کہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فوراً ان کو بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ آپ نے بڑی غلطی کی ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ پیریڈ ختم ہونے کے بعد طلاق دینی تھی، تو آپ نے غلط کیا، اس کو کینسل کریں، اور اگر آپ نے دینی ہے طلاق تو پھر اس کے پیریڈ کے بعد آپ کریں. تو یہ واقعہ تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسی کی مثال کو دیا کہ پھر دیکھو عبداللہ بن عمر کو تو اس کا نہیں پتا، تو وہ کیسے پھر حکمران میں ان کو کیسے بنا سکتا ہوں. تو یہ 6 ہی ہوں گے. اور اس کے لیے تو پھر وہ اتنا ایک دلچسپ کیس ہوا تھا. اس کے لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ایک پولیٹیکل ٹیلنٹ بہت شاندار تھا. تو انہوں نے یہی مشورہ دیا سب کو کہ بھی میرا خیال ہے کہ ہم میں سے 3 تو ہٹ جائیں تاکہ کوئی وہ معاملہ ہونا چاہے. عمر رضی اللہ عنہ نے تو یہ بھی کر لیا تھا کہ بھی انہی 6 کے اوپر ایک سیکیورٹی کے طور پہ انصار کو، جن کے اچھے پہلوان جو تھے، ان کو بنایا کہ بھی ان کو کریں کوئی آدمی ان کے اندر نہ آئے تاکہ یہ 6 ہی آپس میں فیصلہ کر لیں. ادروائز یہ ہوگا کہ وہ ایک بڑا انتشار پیدا ہو جائے گا. اور کہا تھا کہ ان کو بھی ڈیڈ لائن بھی دے دیں 3 دن کے اندر کر لیں. تو یہ عمر رضی اللہ عنہ اب دیکھیں کہ آخری ٹائم یعنی کچھ گھنٹے کے لیے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے تھے، لیکن انہوں نے اس میں آخری فیصلہ یہ کر لیا تھا. تب یہ دیکھیں کہ وہی امرہم شورا بینہم کے مطابق ہی مشورے پہ کیا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا آیا تو تینوں مان گئے تھے. طلحہ رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے جی میں سجیشن دیتا ہوں کہ عثمان کو خلیفہ بنائے. زبیر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ عبد الرحمن بن عوف کو خلیفہ بنائے. تو ٹھیک ہے اب 3 رہ گئے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا کہ بھی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک پوری رائے عام لوگوں کی میں لے لوں، تو اسی بیسس پہ پھر عثمان یا علی میں سے جو جس کی بھی میجورٹی جس پہ آئے تو میں ان کو کر لوں. عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کا بالکل جی آپ یہ کریں. اور این ٹائم وہ تھا کہ جب وہ حج ختم ہوا تھا اور لوگ سفر کر کے جا رہے تھے اور بہت سارے قبائل مدینہ منورہ کے پاس سے گزر رہے تھے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک ایک آدمی سے پوچھتے چلے گئے اور خواتین سے پوچھتے گئے. تو میجورٹی کا یہی تھا کہ عثمان وہ سب سے بہت نرم اور بہت مینج کرنے والے ان کو اب بنایا. تو عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے پھر وہ کیا، اور پھر اس میں سب سے پہلے یہی کیا کہ علی رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ بھی دیکھیے میجورٹی کا یہ ہے تو آپ، اور سب سے پہلی بیعت وہ علی رضی اللہ عنہ نے کی تھی. وہ ہوا سلسلہ. اور لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ اکیلا حکمران ہی سب کچھ کر رہا ہے، بلکہ یہ سب مل کے ہی کر رہے ہوتے تھے. یعنی یہ سارے آپ کہہ لیں ہر کام کے ایک منسٹر ہوتے تھے. تو علی رضی اللہ عنہ ایک بہت سارے گورنمنٹ کے
معاملات کو وہی مینج کرتے ہوتے تھے پہلے بھی، یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی وہ کرتے ہوتے تھے۔ اب عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ 13 ایئرس تک ان کی حکومت رہی، لیکن